الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المفلحین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج 6 دسمبر ہے اور بابری مسجد کی شہادت کو 32 سال مکمل ہو گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ نہ بھلایا جانے والا سانحہ ہے۔ مسجد آباد تھی، عشاء کی نماز کے بعد مصلیوں کو مسجد سے نکال کر مسجد میں تالا لگایا گیا۔ بعد میں مسجد کے احاطے میں مورتی رکھ دی گئی، پھر وہ مورتی محراب تک پہنچا دی گئی۔ نمازیوں کو فجر کی نماز سے مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 6 دسمبر 1992 کو دن کی روشنی میں اللہ کا یہ گھر شہید کر دیا گیا۔ یہ سانحہ ہمیں بھی یاد رہنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتاتے رہنا چاہیے، انہیں یاد کراتے رہنا چاہیے، باور کراتے رہنا چاہیے اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس جگہ پر ہم مسجد تعمیر کریں گے۔ اسلام میں مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ جس جگہ غالب آتی ہیں سب سے پہلے مسجدوں کو نشانہ بناتی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے اور مسجد تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدیں وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ قوموں کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو قوموں کی تاریخ میں نشیب و فراز آتے ہیں، کامیابیاں بھی ملتی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ خوشی کا موقع ہو، اللہ نے سہولتیں، راحتیں عطا کی ہوں تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، یہ ہفتے کی عید ہے، ہم لوگ اس دن جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں اور ہر شخص کو پتہ ہے کہ جمعہ کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اور کون کس کس طرح تیاری کرتا ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ سال میں 2 مرتبہ ہم لوگ عیدین کے موقع پر عید کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن جامع مسجد آتے ہیں، جامع مسجد کی اپنی فضیلت ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کو یہ مسجدیں کھٹکتی ہیں اور کھٹکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف عبادت گاہ نہیں ہے، مسجدیں صرف عبادت گاہ نہیں ہے کہ ہم آئیں جمعہ کی نماز پڑھ لیں، ہم آئیں 5 وقتہ نماز پڑھ لیں اور چلے جائیں، بلکہ یہ ہماری مرکزیت اور اتحاد کی علامت ہے، ہمارے اندر ڈسپلن اور تنظیم کی علامت ہے۔
آپ دیکھو ایسی کوئی عبادت دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے، اور ان کی عبادت گاہیں نہ مرکزیت کی اتحاد کی دعوت دیتی ہیں اور نہ وہاں سے کسی کو تنظیمی طور پر کوئی سبق ملتا ہے۔ یہ عبادت صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی عملہ نہیں ہے۔ ایک مؤذن ہے، وہ اذان دیتا ہے اور اہل ایمان از خود تیاری کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، اور آتے ہیں تو ایک امام کی اتباع میں نماز ادا کرتے، امام کے تابع رہ کر کے عبادت کی جاتی ہے۔ نہ کوئی امام سے پیش قدمی کرتا ہے، یعنی امام سے پہلے نہ کوئی رکوع میں جاتا ہے، نہ رکوع سے اٹھتا ہے، نہ سجدے میں جاتا ہے، نہ سجدے سے اٹھتا ہے، اور تقلب بھی نہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا ہم کھڑے رہے، امام سجدے میں چلا گیا ہم بیٹھے رہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں میں یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ رکوع سجدے میں نہیں جاتے، رکوع سجدے سے نہیں اٹھتے، تھوڑا سا دیری کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امام کے تابع ہیں تو امام کے تابع رہنا چاہیے، امام کی آواز پر حرکت شروع ہونی چاہیے، تخلف بھی نہیں ہونا چاہیے، اور امام سے پیش قدمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر شخص آتا ہے، صف میں لگ جاتا ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، نہ امیر کا، نہ غریب کا، نہ شہری کا، نہ دیہاتی کا، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ آدمی آتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں صف میں شامل ہو رہا ہوں تو میرے بازو میں کون ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ امیری دیکھی جاتی ہے نہ غریبی دیکھی جاتی ہے۔ جسے جو جگہ مل گئی اس جگہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو نماز جیسی عبادت کسی قوم کے پاس نہیں، اور یہی نماز ہم میں اتحاد پیدا کرتی ہے، یہی نماز ہم میں تنظیم اور ڈسپلن پیدا کرتی ہے، یہی نماز ہے جو ہمیں امام کا تابع بن کر کے ایک امیر کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا درس دیتی۔ ایسی عبادت کسی قوم کے پاس نہیں۔ اسی لیے حالات پر جن کی نظر ہے اور اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ جب کبھی کہیں مسلمانوں پر غالب آئے تو انہوں نے مسجدوں کو ہی نشانہ پہلے درجے میں بنایا۔ یہ تاریخ رہی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کوئی بھلا دیا جانے والا سانحہ نہیں ہے۔ ہم مسجد اس جگہ بناتے ہیں جو ہماری ملکیت ہوتی ہے، ہم کوئی کرائے کی جگہ پر، عام راستے پر، کسی دوسرے کی ملکیت پر مسجد نہیں بناتے۔ مسجد شرعی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنی ملکیت سے زمین کے اس حصے کو اللہ کی ملکیت میں منتقل کرے جس کو وقف کرنا کہتے، اور اس جگہ پر جو بھی کچی یا پکی عمارت بنے اور اس کے بعد وہاں پر عام مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور ایک مرتبہ باجماعت نماز ادا ہو گئی تو وہ جگہ مسجد شرعی کہلاتی۔ اب قیامت تک اس جگہ کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کرائے پر دیا جا سکتا ہے، اور نہ کوئی غیر اسلامی کام وہاں کیا جا سکتا ہے۔ بابری مسجد جب اس کا فیصلہ مقدمہ مکمل ہونے کے بعد سنایا گیا
تو جج نے اپنے فیصلے میں یہ بات کہی ہے کہ بابری مسجد کی جگہ کوئی مندر نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی، اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ بابری مسجد جن لوگوں نے شہید کی اور جن لوگوں نے شہید کروائی، ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں پہلے مندر تھا۔ بابری مسجد کے فیصلے میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ یہاں پہلے سے کوئی مندر نہیں تھا، جس جگہ مسجد بنی اس جگہ کوئی تعمیر نہیں تھی، اور جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ہے وہ گنہگار ہیں۔ مسجد کے تعلق سے اسلامی تعلیمات اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی، مسجد شرعی، وہ قیامت تک مسجد رہے گی، اس کی حیثیت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے، آگے بھی مسجد ہی رہے گی، چاہے وہاں نماز ادا نہ کرنے دیا جائے، چاہے وہاں شرک اور مشرکانہ اعمال کیے جائیں، لیکن وہ جگہ مسجد تھی اور مسجد ہے اور مسجد رہے گی قیامت تک، اس کی حیثیت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہندوستان کی تاریخ میں جس طرح بابری مسجد کی شہادت نہ بھلایا جانے والا سانحہ ہے، اسی طرح بابری مسجد کے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی عجیب و غریب فیصلہ ہے، جو آستھا کی بنیاد پر دیا گیا، آستھا کی بنیاد پر۔ پوری دنیا میں اس فیصلے کو لے کر کے لوگوں میں بے اطمینانی ہے۔ جمعیت علماء پہلے دن سے اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی، تمام تر شواہد ثبوتوں کے ہوتے ہوئے، سب کچھ مانتے ہوئے ایک فریق کے حق میں جانبداری سے فیصلہ کیا گیا ہے، اس لیے ہم اسے بھلا نہیں سکتے، اور ہم پر یہ قرض ہے کہ اس جگہ پر مسجد تعمیر کی جائے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہمیشہ کسی کا اقتدار اور عروج باقی نہیں رہتا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا کام کیا گیا ہے جو مستقل ہندوستان کو نقصان پہنچانے والا عمل، یہاں کی مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کو سبوتاژ کرنے والا سانحہ ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ آپ مقدمہ لڑیں اور کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ لوگوں نے درمیان میں یہ چاہا کہ ہمارے علماء کو خرید لیں، بڑی بڑی رقمیں دے کر کے علماء کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ بابری مسجد کی یہ جگہ ہندوؤں کے سپرد کر دیں۔ ہمارے علماء نے انکار کیا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کو بیچ نہیں سکتے، ہم اس کے تعلق سے غیر شرعی، غیر اسلامی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی رقموں کا جھانسا دیا گیا، لیکن ہمارے علماء نے سودا نہیں کیا۔ یہ ہوا کہ جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ آج قانون کے نام پر، سپریم کورٹ کے فیصلے کے نام پر یا طاقت کے بلبوتے پر تم لینا چاہو لے لو، ہم اپنی مرضی سے نہیں دیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے علماء میں سے کسی نے بھی بابری مسجد کے معاملے میں سودا نہیں کیا۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر اور طاقت اور اقتدار کے بلبوتے پر آپ نے جگہ لی، ظاہر بات ہے
یہ صورتحال ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ہم مایوس نہیں ہیں. مسلمانوں پر اس سے زیادہ سنگین اور برے حالات آئے، لیکن مسلمانوں نے کبھی امید کا دامن چھوڑا نہیں. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، حالات کے سامنے بے بس اور بے کس ہو سکتے ہیں، لیکن جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس کی قدرت پر ہمارا ایمان ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا. اس کا گھر ہے. تاریخ میں واقعہ ملتا ہے، ابرہہ نامی بادشاہ تھا. حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں اسے گورنری دی گئی تھی. مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا. اس نے ایک بہت بڑا شاندار گرجا گھر یمن میں تعمیر کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ دنیا بھر سے لوگ جس طرح حج کے لیے مکہ آتے ہیں، مکہ نہ جائیں، وہ یہاں یمن آئیں. مکے کے رہنے والے کسی شخص کو یہ بات بہت ناگوار گزری. اس نے یمن جا کر کے ان کی عبادت گاہ میں گندگی کر دی، اسے پلید کر دیا. ابرہہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ لیا اور اپنی فوج، اپنا لشکر لے کر مکے کی طرف بڑھا. ہاتھیوں کی صف تھی آگے، لیکن جب مکے کے قریب محصر نامی مقام پر پہنچا، مینا سے لگ کر کے ایک جگہ ہے جس کو میدان محصر کہتے، جب اس مقام پر پہنچا تو اللہ پاک نے پرندوں کے غول کو بھیجا، جن کی چونچوں میں اور جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. انہوں نے وہی کنکریاں گرانی شروع کی، تو جس شخص کو وہ کنکری لگتی تھی اس کے جسم کے پار ہو جاتی تھی اور جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا. یہی حال ہاتھیوں کا ہوا اور یہی حال لشکریوں کا ہوا، اور ابرہہ کا بھی ہوا. وہ زخمی حالت میں یہاں سے واپس ہوا، یمن پہنچنے سے پہلے مر گیا. اس واقعے میں جو بات مجھے بتانی ہے کہ جب یہ ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مکے والوں کے اونٹ ادھر ادھر چر رہے تھے. انہوں نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا. حضور کے دادا عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، اور ابرہہ کے فوجیوں نے ان اونٹوں کو بھی پکڑ لیا. جب عبد المطلب کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ابرہہ کے لشکر میں پہنچے، ابرہہ سے ملاقات کی. عبد المطلب کی وجاہت کو، ان کے قد و کاٹ کو دیکھ کر ابرہہ بھی متاثر ہو گیا. عزت سے قریب بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ بولو کیا بات ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آ کر کے گزارش کریں گے، منت سماجت کریں گے، اور کعبۃ اللہ منہدم نہ کیا جائے یہ گزارش اور درخواستیں کریں گے. وہ یہ سمجھ رہا تھا، اس کو یہ گمان تھا. جب یہ قریب پہنچے اور اس نے پوچھا کہ کہو کیا بات ہے، تو کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، مجھے میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں. تو اس نے کہا کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ تم کعبۃ اللہ کے منہدم کیے جانے نہ کیے جانے کے بارے میں بات کرو گے. تو کتنا شاندار جواب دیا تھا. جواب یہ دیا تھا کہ انا رب الجمل، میں اونٹ کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کے متعلق بات کروں گا. آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں. اور رہا کعبۃ اللہ، اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ رب العزت.
وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دیے جائیں، اور وہ گھر اللہ رب العزت کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، ہم نہیں کر پائیں گے، اس لیے ہم اپنے اونٹوں کے متعلق بات کریں گے. آج حالات آپ دیکھو اسی طرح کے حالات سے ہم مجبور ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرنے کے ہم پابند تھے، اور ہم نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے. ہمیں گمان تھا، بلکہ یقین تھا ہمیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اس لیے کہ فیصلوں میں یہ ساری باتیں تمہیدی طور پر موجود ہیں، لیکن فیصلہ آستھا کی بنیاد پر دے دیا گیا. اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی بس بھر پوری کوشش کی تھی، اور اللہ تو جانتا ہے ہم مغلوب تھے. ہم مغلوب تھے اور خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے. اللہ اپنا فیصلہ فرمائے گا. دنیا والوں کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہے، آخری فیصلہ نہیں، آخری فیصلہ تو اللہ رب العالمین کرے گا. ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے سبق لیں اور مسجدوں سے اپنا رابطہ تعلق مضبوط کریں. اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے مددگار ہوتے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور بد دعا ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، کہ اللہ اس شخص کی مدد فرما جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اور انہیں ذلیل و رسوا کر دے جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی رسوائی کا سبب بنتے تھے، اور ہمیں ان میں شامل نہ فرما. حضور کی دعا بھی ہے، حضور کی بد دعا بھی. ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ حضور کی دعا بھی قبول ہے اور حضور کی بد دعا بھی قبول ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے دین سے وابستہ رہنا ہے، اور سب سے محتم بالشان عبادت نماز، اس کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ اہتمام اس طرح کہ ہم مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کا اہتمام کریں. اور یہی منشا اللہ رب العالمین کی ہے، اور یہی منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، وہی نماز وہ جماعت سے پڑھتا ہے اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز وہ مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے تو مسجد کا ثواب کیا ہے، کتنا ہے، بتایا نہیں گیا. شریعت ہر ایسے عمل کی اجر کو چھپا کے رکھتی ہے جس کی مقدار بہت زیادہ ہو. تنہا نماز کا ثواب بتایا اور باجماعت نماز کا ثواب بتایا، لیکن مسجد میں ادا کی گئی نماز باجماعت کا ثواب کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے. ہاں یہ فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی جو لوگ گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد آ سکتے تھے، جماعت میں شریک ہو سکتے تھے، لیکن گھر سے نکلے نہیں، گھر میں ہی نماز پڑھ لی. حضور فرماتے ہیں مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. اور مسجد کا ثواب بہت بڑا ثواب. اسلام دشمن طاقتیں اسی بات سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتی. قرآن کریم میں آپ دیکھو گے مشرکین مکہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مسجد حرام سے روکا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے، اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، کہ اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا؟ اللہ انہیں ضرور عذاب دے گا، اس لیے کہ یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور یہ مسجد حرام کے متولی رہنے کے حقدار نہیں ہیں، اہل نہیں ہیں۔ وما كانوا اولیاء ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو وہ ہو سکتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے۔ تو مسجدوں سے روکنا، مسجدوں کو ویران رکھنے کی کوشش کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسا کرنے والا شخص بہت بڑا ظالم ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم میں سے بھی کچھ لوگوں سے اس طرح کی نادانی ہوتی ہے۔ ایک نادانی سب سے بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے اپنا تعلق نہیں رکھتے۔ ہمیں مسجد سے ایمانی اور جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے، اور مسجد کے بغیر ہمیں چین نہیں آنا چاہیے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسجد کے انتظام و انصرام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے، اور مسجد میں آنے والے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لائیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں، اور اپنے بس بھر مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ خود بھی مسجد آئیں، اپنے بچوں کو بھی مسجد لائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی نمازوں کی تاکید کرتے رہیں۔ یہی مسجدوں کی حفاظت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ایسی کوئی عبادت دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس اور دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں ہے جیسی عبادت نماز کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں سے وابستہ رہنے والا بنائے، اور بابری مسجد جس طرح دن کی روشنی میں شہید کی گئی ہے، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے، اور وہ دن لائے کہ جس جگہ اللہ کا یہ گھر تھا دوبارہ اسی جگہ اللہ کا گھر تعمیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔